بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو گزشتہ عید جو قربانی کی عید تھی اس کی بڑی مبارکباد۔ خواتین و حضرات، قربانی کی عید پہ ایک فلسفہ تو قربانی کا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ مزاج جو ہیں، پیغمبرانہ مزاج جو ہوتے ہیں، ان میں تین خوبیاں آپ کو ہمیشہ نظر آئیں گی۔ ایک تو محبت کی خوبی آپ کو ہمیشہ ہر پیغمبر کے اور نبی میں نظر آئے گی۔ دوسری نظر آئے گی جو آپ کو یہ کوالٹی، یہ بہت کم لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں، ہر پیغمبر اپنے زمانے کا سب سے زیادہ باشعور اور عقل مند ہوتا ہے انسان، موسٹ انٹلیکچوئل شخص جو ہے وہ زمانے کا ہوتا ہے۔ اور تیسرا، اس میں قربانی کا جذبہ والہانہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں خوبیاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب سے زیادہ یقیناً ہیں کیونکہ آخری نبی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ صرف بکری کے پیچھے باقی تھے اور بکری کے پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، اور آپ نے بکری کو گود میں اٹھا کے جب اسے پیار کیا اور کہا کہ تو نے اپنی پہ کیوں ظلم کیا، تو فرشتوں نے آسمان پہ اللہ سے کیا کہا کہ اللہ یہ اتنا نیک دل انسان ہے، اس کو تو چاہیے کہ آپ نبی بنا دیں۔ خواتین صاحب، دوسری طرف دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کے ہاں کوئی ایسی محبت کا ابتدائیہ نہیں ملتا، لیکن آپ کے ہاں جو ابتدائیہ ملتا ہے وہ ذہنی بلندی کا ملتا ہے۔ سوال اٹھاتے ہیں، چاند خدا ہے، پھر کہتے ہیں غروب ہوتا ہے، یہ نیچا ہو سکتا، ستارے ہیں یہ بھی چلے جاتے ہیں، سورج ہے یہ بھی چلا جاتا ہے۔ سوال اٹھا کے دیکھیے، پہلا سوال کتنا شرکیہ سا لگتا ہے معاذ اللہ، لیکن جب اس شرک کو خود ہی رد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک وہ تھا جو کہ خدا کو ماننے والوں میں سے نہیں تھا، ایک خدا کو ماننے والوں میں سے تھا۔ جب اس نے مدد کے لیے بلایا تو آپ اس کی مدد کو گئے۔ یہ وہ مشہور واقعہ جس میں کہ آپ نے اس شخص کو مکہ مارا اور مارا، اور یہ وہ واقعہ ہے جس میں کہ روز آخر بھی جب امت محمد جائے گی آپ کے پاس اور کہے گی کہ آپ مغفرت مانیے، تو آپ کہیں گے نہیں، میرے ہاتھ سے وہ حادثہ ہوا تھا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن تیسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے کندھے کے اوپر اس بت کے کلہاڑی رکھی جو کہ سب سے قد میں بڑا تھا، اور کہا کہ دیکھو اسی نے کیا ہوگا۔ یہ تمام عقلی اور ذہنی پہلو جو ہیں، یہ ایک پیغمبرانہ حیثیت ہمیشہ آپ کو ان کرداروں میں جو نبی اور پیغمبر آتے ہیں ان میں نظر آئے گی۔ محبت، ذہنی قابلیت اور قربانی کا جذبہ۔ قربانی کے جذبے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا ذکر آپ سے انشاءاللہ تعالی اور شیئر کروں گا، لیکن پہلے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی رضوان صاحب السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رضوان کہاں سے بات کر رہے بیٹا؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے رضوان۔ جی اچھا، دو تین مشورے آپ سے لینے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ حکم فرمائیے رضوان۔ جی چلیں، اچھی بات ہے۔ اچھا، وہ ایک تو مشورہ یہ تھا کہ سب سے پہلے نا میں اپنی بہن کے لیے ایک مشورہ دینا چاہ رہا تھا آپ سے نا۔ تو وہ دراصل ان کے لیے ایک رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ان کی ڈیٹیل آپ کو دوں میں؟ مجھے بہن کا اور رشتے کا نام بتانا۔ جی اچھا، بہن کا نام ہے شبانہ رشید۔ شبانہ، اور رشتہ کس کا ہے؟ لڑکے کا نام ہے انیس سرفراز۔ فرسٹ کلاس ہے، A1 ہے۔ اگر وہاں سے ہاں ہو تو آپ لوگ بھی اس کو آگے چلنے دینا، اچھا آدمی ہے انیس۔ کوئی بھی اور مشورہ اس کے متعلق؟ ہاں، میرے خیال میں اس میں شبانہ کو آپ کو تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا کہ انیس کی عزت کرنی پڑے گی، اس رشتے میں عزت کے ساتھ چلے گا یہ رشتہ، یہ رومانس اور غصے اور تلخ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ اگلی بات کرو رضوان۔ جی اچھا، دوسری بات میری اپنی ہے، میرے لیے بھی ایک رشتہ ہے، لڑکی کا نام ہینا ہے۔ اچھا رضوان، میں یہ رشتہ تمہیں سجیسٹ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنا بری بچی ہے، لیکن تمہارے لیے یہ ٹھیک رشتہ نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے دو مزاج برابر کے، دو مردانہ مزاج ہیں۔ ہنا بھی بڑی ڈومینیٹنگ خاتون ہے اور بڑی رائے رکھنے والی ہے، اور تمہارے ساتھ ایسا شخص جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک گزارا نہیں کر سکتا۔ سو بڑے حادثے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان چھوٹا غم کو گزار لے اور بڑا حادثہ جو ہے وہ نہ ہو۔ سجیسٹ نہیں کروں گا، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن سجیسٹڈ نہیں ہے یہ۔ ابھی آپ لائن پر ہو؟
اوکے اوکے، لیکن میں رضوان ایک بات آپ کو کہہ دوں، کیونکہ آپ یہ پروگرام انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنے لیے ایک تو سورہ اخلاص اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسرا یا ولی یا نصیر، یہ 3 چیزیں پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ آسانی دے گا۔ جو میں نے ہینا والی بات کی، اس پہ تم توجہ کرنا، اگر دل وہاں نہیں ہے، یعنی کہ ایک ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہوا تو پھر احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سارا ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میرا بیٹا، کیا حال ہے، کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ میری بیٹی حکم فرمائیے۔ وہ میں نے آپ سے جاننا تھا، 6 سال ہو گئے میرے گھر اولاد نہیں، میرا نام سائرہ، میرے میاں کا نام محمد کیسر ہے۔ اچھا، تو کتنی عمر ہے سائرہ آپ کی؟ میری 28۔ اچھا یہ بتاؤ، ابھی تو بہت سال ہے نا تمہارے پاس، یہ بتاؤ میڈیکل ٹیسٹ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سپرم نہیں ہے بالکل ہی، ڈاکٹر نے نا جواب دے دیا ہے کچھ بھی نہیں، کہ اولاد نہیں ہو تو سکتی۔ اب اس کے بعد تمہارا یہ سوال کرنا مجھ سے بنتا ہے، میں نے کہا وہ آپ تھوڑا بتا دیں کوئی پڑھائی وغیرہ کے اگر۔ دیکھو میری بہن، میری پیاری بچی، پہلی بات تو یہ کہ خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ قانون کبھی نہیں بدلتا، اس کا سپرم کیسر کا 0 ہے، اور اگر تم یہ اگر انہیلدی بھی سپرم ہوتا ہے نا تو میں کہتا کہ یہ دعا کر لو، اس کا سپرم 0 ہے، ZERO ہے 0۔ اب اس صورت کے اندر اللہ نے تمہارے لیے جو اگلا راستہ کھولا ہوا ہے وہ اڈاپشن کا ہے۔ تم ضرور اڈاپٹ کرو، اس کو باپ کا نام تو نہیں دے سکتے لیکن اڈاپٹ کر سکتے ہو۔ لیکن میرے خیال میں تمہیں ادب سے کہوں گا کہ جب اڈاپٹ کرو تو اس بچے کو، اگر وہ لڑکا ہو تو اس کو اپنے سینے سے، چھاتی سے ضرور لگانا، تاکہ وہ تمہارا محرم ہو جائے، اور کم از کم 3 دفعہ 15 دن کے لیے چھاتی پہ سے ضرور لگاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ ثانیہ کرے۔ یہاں پہ کیسر سے سائرہ اولاد جو ہے وہ کم از کم اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے، مجھے نظر بالکل نہیں آتی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک سیکنڈ آپشن جو خدا تعالیٰ نے دی ہے اس کے اوپر توجہ کرو، آیت کریمہ کا ورد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثانیہ دے، اور سورہ اخلاص جو ہے اس کا ورد کرو، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت ڈالے۔ جی السلام علیکم۔ جی قاسم بھائی السلام علیکم۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام سر، بلال صاحب، سر میرے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میرے نا آج کے 7 یا 8 سال پہلے خون کے چھیٹے پڑے تھے اچھا سر، تو اس کے بعد میں نے کبھی نہیں غور کیا، لیکن اب تو سر بالکل جسم میرا نا بے جان ہو چکا ہے، جس طرح اندر سے کوئی چیز نہیں مجھے کھائی جا رہی، اس طرح سر ہو چکا ہے۔ تقریباً 1 سال سے سر میرا بہت مسئلہ خراب ہے، میں جب بھی کسی کے پاس جاتا ہوں کوئی پیسے لے کر کام نہیں کرتا، کوئی پیسے پر قاسم تمہاری شادی ہوئی ہے؟ نہیں سر، شادی نہیں ہوئی۔ کیا کام کرتے ہو تم؟ میں فیصلہ آباد میں سر کپڑے وہ مل میں جاب کرتا ہوں، لیکن سر اب میرے جسم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں کچھ کام بھی کر سکوں۔ اچھا قاسم، میرا تمہیں ایک مشورہ ہے، اگر تم یہ یاد کر لو، تم نے پڑھنا ہے 21 دفعہ پڑھنا ہے صبح شام، اور اپنے جہاں بھی گھر ہے وہاں دم کر دینا، امن تو باللہ و رسول ہی، امن تو باللہ و رسول ہی، یقیناً میرا خدا اور میرا رسول جو ہے ان کی طاقت زیادہ ہے۔ یہ تم نے 21 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد گھر پہ دم کر دینا ہے۔ میں تمہیں تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد تمہیں یہ خون کے دبے انشاءاللہ نظر نہیں آئیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جادو ہے ٹونا ہے، میرے خیال میں تمہارا وہم اور ڈپریشن دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تم لا حول ولا قوت الا باللہ یا ولی یا نصیر یہ 2 تسبیحاں پڑھتے رہو گے، تم اس میں سے نکل جاؤ گے۔ اپنے آپ کو پیشنٹ نہ بناؤ، تمہارے اندر سوائے ڈپریشن اور وہم کے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ امن تو باللہ و رسول ہی پڑھو، تمام چیزیں اللہ کے رسول سے بڑی اور کون سی طاقت ہو سکتی، یہ غم چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام میری بیٹی کا؟ جی میرا نام ہنا ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی ہنا فرمائیے، حکم کیجیے۔ تو انکل میرا ایک مسئلہ ہے، میری شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، تو اولاد کے لیے میں نے آپ سے وظائف لینے ہیں۔ میں شوہر کا کیا نام ہے؟ سیکنڈ منتھ چل رہا ہے۔ شوہر کا کیا نام ہے؟ جی شوہر کا نام؟ شوہر ہسبینڈ کا نام عامر ہے۔ اچھا، ابھی آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ جی میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، سیکنڈ منتھ ہے، لیکن 2 دن پہلے میں نے چیک اپ کروایا، اس میں کچھ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، تو لاسٹ ایئر بھی میرا مس کیریج ہو گیا تھا، بیبی کی گروتھ نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ تم نے اپنا ہارمونز کا ٹیسٹ نہیں کرایا؟ انکل میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں، تو اس میں ایگز کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا تھا، تو اس کے بعد میں نے کچھ ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی کروائی ہے، تو میڈیسنز بھی کھا رہی ہوں۔ اچھا، اس میں ایگ کا سائز چھوٹا ہے، یہ ایک امیچور ایگ ہے، یہ بات ایک ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو
جو نیو بورن ہے نا وہ تمہارے ووم کے ساتھ جب کلنک کرتا ہے نا تو اس کو چمٹا ہونا ہوتا ہے, وہ چمٹتا کچھ عرصے تک کے لیے, پھر وہ اپنے اس کو, مجھے نہیں پتا اس کو میڈیکل ٹرم میں کیا کہیں گے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ تمہارے اپنے اندر جو انگزائٹی اور اینگر ہے, غصہ اور طبیعت کا جو رجحان ہے, یہ تمہارے اندر, میرا اپنا گمان یہ کہتا ہے کہ ہارمونز تم نے ضرور چیک کرانے ہیں اپنے. ایگ کا سائز ہیلدی ہو جائے گا تمہارا, یہ ایشو نہیں ہے. تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے. ابھی اس پریگننسی کے بارے میں بہت پر امید نہیں ہوں, لیکن میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے. تم نے 3 چیزیں پڑھنی ہے پریگننسی آئندہ کے سے پہلے, اور ہمیشہ پڑھتے رہنا. ایک آیت کریمہ کبھی نہیں چھوڑنا, ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کبھی نہیں چھوڑنا, ایک یا سلام یا مومن یا اللہ کبھی نہیں چھوڑنا. یہ تم نے پڑھتے رہنا ہے. اگلی پریگننسی انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری زیادہ صحت مند ہوگی انشاءاللہ, لیکن تمہیں اپنے ایگ اور ہارمونز کے لیے ایک میڈیکل اسسٹنس لینی پڑے گی. نادیہ ہمارے ساتھ. جی نادیہ, السلام علیکم بیٹا. جی نادیہ بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ الحمدللہ. میرے بچے حکم فرمائیے. بھائی میری کال جو ہے نا وہ لائن جانی, پلیز میں میاں والی سے بات کر رہی ہوں. کیا ہے آپ کو میاں والی سے؟ اوکے اوکے اوکے. خواتین نظر, جب آپ کال کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر آپ نام اپنا نہیں بتانا چاہتے تو آپ جہاں کال کرتے ہیں وہاں بتا دیجئے کہ میرا نام نہ آئے, اور پھر آپ آن ایئر جو بھی چاہے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہاں کال کیا اور وہ آن ایئر نہ ہوگی تو یہ پرسنل کالز نہیں ہیں, اس پہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی. وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا اور واپس آتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی قربانی کا جذبہ اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح شیئر کیا. واپس آئیے, آپ سے اسی بات کو شیئر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمرود جو ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بت گرائے گئے, اس کے بعد جو آرگومنٹ ہوا اور اس کے بعد آگ جلائی گئی اور کہا گیا کہ ان کو ان میں پھینکا جائے, اور وہاں پہ بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں کہ آپ نے کہا کہ نہیں اللہ جانتا ہے, اس لیے جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کے آئے آپ نے اس پہ بھی اپنا رابطہ جو ہے وہ ان سے نہیں کیا, کہا کہ خدا جو ہے وہ جانتا ہے بہتر. اس پہ ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ جو نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں, دیکھیے میں اور آپ جو ہے نا وہ خدا کو جانتے ہیں نبیوں اور پیغمبروں کے حوالے سے. نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ خدا کو کسی حوالے سے نہیں جانتے, وہ خدا کو براہ راست جانتے ہیں. یہاں پہ نمرود کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی. پھر آرگومنٹ دیکھیے, جب آپ نے جا کے دربار میں نمرود کے وہاں پہ آرگومنٹ کیا کہ اگر تو خدا ہے, تو زندہ کر سکتا ہے, مار سکتا ہے, تو میرا رب جو ہے وہ مغرب سے نکالتا ہے سورج کو, تو مشرق سے نکال کے دکھا. مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب, تو بھی مغرب سے نکال کے دکھا. خواتین استاد, یہ جو آرگومنٹ کیا حضرت ابراہیم نے, یہ آرگومنٹ اپنے زمانے سے بہت زیادہ آگے کے وقت کا تھا. اس لیے غور کیجئے, یہ سب باتیں ہونے کے باوجود جب آپ تقریباً 90 سال کے قریب تھے اور آپ نے اللہ سے اولاد کی دعا کی, اور حضرت ہاجرہ ہماری ماں جو ہیں ان سے حضرت اسماعیل کے جو ہیں ان کے بطن سے جب پیدا ہوئے, تو آپ تب بھی اللہ سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ میں نے دعا تو کر دی, لیکن میری عمر تو اتنی ہے, میری بیوی تو جو ہے وہ بانجھ ہے, وہ کیسے ہوگا, میں خود بانجھ ہوں, میں اتنی عمر میں ہوں. یہاں پہ نبیوں کی ہمبلنس دیکھیے کتنی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ خدا کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ذرہ اور زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں. اپنے ویڈیو کال جو ہے خواتین حضرات یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور کہتا جاؤں کہ ہمارے پیج پہ جائیے, آپ کو ہمارے تمام پاکستان کے شہروں کے جو لوگ ہیں, ہمارے بچے وہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہوں گے. جب آپ ہمارے پیج کو وزٹ کریں گے آپ ان بچوں کو فون کر سکتے ہیں, یہ ویڈیو کالرز آپ کے گھر آ سکتے ہیں, یا آپ ان کے اسٹوڈیو جانا چاہیں, آپ اپنی شکل دکھانا چاہیں تو بھی ٹھیک, نہ دکھانا چاہیں تو بھی ٹھیک, آپ اپنا نام بتانا چاہیں تو بھی ٹھیک, نہ بتانا چاہیں تو بھی ٹھیک, لیکن آپ کا سوال ہم تک جو ہے وہ بالکل اسی طرح براہ راست پہنچے گا جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں. آئیے اپنے پہلے ویڈیو کالر سے سوال سنتے ہیں. بلال بھائی, میرا نام ندیم احمد ہے, والدہ کا نام نسیم اختر ہے اور وائف کا نام راشدہ بی بی ہے. میرے گھر 2 پہلے بچے جو ہوئے ہیں ان کا نام بھی آپ سے ہی پوچھ کر رکھا تھا, اور ابھی ریسنٹلی 23 اکتوبر 2014 کو رات 12:45 پر بیٹا پیدا ہوا ہے, تو اس کا بھی نام میں آپ سے پوچھ کر رکھنا چاہتا ہوں.
تو پلیز کوئی نام سجیسٹ کر دیں. اور دوسرا میں باہر آؤٹ آف کنٹری جا کر جاب کرنا چاہتا ہوں, تو آیا کیا کوئی سفر ہے میرے اس میں, تو وہ بھی ذرا پلیز بتا دیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ابھی آج جو ہے وہ 23 اکتوبر نہیں ہے, 23 اکتوبر ابھی آنی ہے, آج 9 تاریخ ہے. سو تم نے جو تاریخ بتائی ہے وہ غلط بتائی ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات ندیم, تمہیں میں ایک بات اور کہہ دوں, اگر میں غلط ہوں تو فون کر کے ضرور بتانا کہ غلط ہوں. تم میرے علاوہ کئی بابوں کے پاس جاتے ہو, میں اپنے آپ کو بابا نہیں کہہ رہا, لیکن تم کئی لوگوں کے پاس جاتے ہو, تم ستاروں سے حساب لگواتے ہو. آئی ایم ڈیڈ شیور آن دس کہ تم نے اپنے بچے کے نام کے حروف کہیں نہ کہیں سے ضرور نکلوائے ہیں. یہ ساری معاملہ جو ہے, جو کرنے کے بعد تم کہتے ہو کہ پہلے بچوں کا نام رکھے, یہ آپ نے رکھنا ہے, تو یہ بڑی انسلٹنگ سی بات ہوتی ہے کہ جب تم اللہ پہ یا بھروسہ کرو یا پھر دنیا کے وسائل پہ کرو, یہ دونوں طرف پاؤں رکھنا جو ہے نا, یہ تمہاری ناکامی کی نشانی ہے. بہرحال میرا یہ تمہیں مشورہ ہے کہ تم آر اور ایف سے اگر نام رکھو گے, آر اور ایف سے, جو کہ تمہیں کسی بابا جی نے سجیسٹ کیے ہیں, تو یہ بڑے ہی برے نام ہوں گے. مثال دے رہا ہوں یہ, کیونکہ تمہارے یہاں لڑکا ہے, اگر رفت اور فوزیہ نام رکھ لو گے نا تم اپنے بچے کا, تو ساری زندگی جو ہے نا وہ عذاب ہی لوگے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے وہ بابوں کا مشورہ غلط ہے. خدا کے واسطے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو خدا اور خدا کے نام پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں جتنا کہ درکار ہونا چاہیے. میرے خیال میں تم اپنے بچے کا, کیونکہ تمہارا نام ندیم ہے, تم اپنے بچے کا نام اچھے صحابی پہ رکھو. تم اگر حنان رکھو اپنے بچے کا نام بڑا اچھا ہوگا, اگر حسان رکھو اپنے بچے کا نام بڑا اچھا ہوگا. انس نہیں رکھ سکتے کیونکہ تمہارے ساتھ وہ کانفلکٹ ہوگا. میرے خیال میں تم عبداللہ, محمد, حمزہ, ہادی, حنان, حسان, ان میں سے نام رکھو تو وہ بہت اچھے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ ندیم, باہر جانا جو ہے تمہارے لیے تھوڑا سا مشکل اس وقت ہوگا. میں نہیں جانتا کہ آئندہ کیا ہوگا, لیکن اس سال میں اس بات کے اوپر نہیں ابھی جانا. یہاں جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو. جو میں نے تمہیں پہلے تسبیحاں دی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے ندیم, ان کو ضرور پڑھو. خاص طور پہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو ضرور قائم کرو. اگلے ویڈیو کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم بلال بھائی, میرا تعلق کراچی سے ہے اور میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں. میری شادی کے 3 مہینوں میں ہی میری ایک بہت بڑی سرجری ہوئی تھی, ایکٹوپک ریپچر ہو گیا تھا, اور اس کے بعد اب تک میری میں کنسیو نہیں کر پا رہی ہوں. تو اس کی ریزن بتا دیں اور کوئی دعا بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ 2 چیزوں کا آپ نا مجموعہ ہو, ایک تو انتہائی رومانٹک اور ایک انتہائی حاکم. اب حاکمیت کے اندر رومانس جو ہے نا میری پیاری بچی, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ زندگی کے مسائل بڑھائے گا, کم نہیں کرے گا. اوپر سے ایک رسپیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہے میاں کے ساتھ, وہ تمہیں رکھنا پڑے گا, ورنہ پھر بھی مشکل ہوگی تمہیں. جہاں تک معاملات سٹریس کے ہیں, جو بیماری کے ہیں, یہ صرف ایک چیز اس کے لیے مشورہ تمہیں دے رہا ہوں کہ ماضی کو دفن کرنا سیکھو, ماضی کو بھولنا سیکھو. اگر ماضی کو اپنے ساتھ لے کے چلو گی تو پریشانیاں اسی طرح رہیں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے, یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھنا ہے, اور تیسری چیز آیت کریمہ پڑھنا ہے. تینوں چیزیں پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی دے گا. اگلے ویڈیو کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میری بہن جو ہے 2 سال سے انٹری ٹیسٹ کے ایگزامز دے رہی ہے, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اس کے لیے یہ پوچھنا تھا کہ وہ آگے اس میں قدم رکھے یا پیچھے ہٹ جائے, جبکہ اس میں بہت زیادہ اس کا انٹرسٹ ہے. ہاں دیکھو بچے, پہلی بات تو یہ کہ آپ 6 اٹیمپٹس کم سے کم کرو اس میں, جو کہ میرے خیال میں میڈیکلی بھی تمہیں کرنے چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ کرنے سے پہلے اتنے زیادہ اگریسو, اور جو تمہارا ٹیمپرامنٹ جو اتنا زیادہ, جسے کیا میں کہوں, تم اپنے ٹیمپرامنٹ کو کہو گی بڑا پریکٹیکل ہے, لیکن میں تمہارے ٹیمپرامنٹ کو کہوں گا کہ یہ سخت مزاج ہے. اپنے اندر نرمی پیدا کرو. 3 چیزیں کرو اگلے اٹیمپٹ سے پہلے. ایک تو آیت کریمہ پاگلوں کی طرح پڑھا کرو, صبح شام دن رات ہر وقت آیت کریمہ پڑھا کرو. دوسری چیز پڑھا کرو سورہ رحمان, سورہ مزمل اور سورہ کاف. یہ تینوں چیزیں ایک دفعہ دن میں تلاوت کرنی ہے, اور جب تلاوت کر رہی ہو تو اپنے ہاتھ کو اپنی ناف پہ رکھنا. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نہیں سمجھتا کہ اولاد جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن تم اپنی انگزائٹی کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے یہ جو میں نے دونوں تمہیں چیزیں بتائی یہ کرو. اللہ تعالیٰ خیر کی خبر دے گا. ہوپ فل رکھتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتے. خدا کہتا ہے میں ویسا ہی ہوں جیسا مجھ سے امید کرتے ہو. خدا سے نا امیدی کبھی نہیں ہو سکتی, یہ موت ہے. اپنے ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارے دوست ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی کامران, السلام علیکم.
سر اس طرح کہ میں نے پچھلے دنوں اپنا گھر بنوایا ہے تو تھوڑا سا فائنینشلی ڈسٹرب ہو گیا ہوں, کچھ تھوڑا سا قرضہ بھی ہے, تو اس سلسلے میں کوئی وظیفہ. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ قرضہ تم نے سود پہ لیا یا بغیر سود کے لیا؟ نہیں, بغیر سود کے دوستوں کا ہی ہے. دوست بڑے اچھے ہیں کامران, خدا کا شکر ادا کرو یار, اتنے اچھے دوست ہیں جو بغیر سود کے تمہیں قرضہ دیتے ہیں. لیکن وہ ذہن پہ ہر ٹائم سوار رہتا ہے کہ میں نے دینے ہیں, میں نے دینے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. ایک تو یہ پرابلم تھا. دوسرا سب تھا, میرا ایک بیٹا ہے, اس کا نام ہے محمد سنان بٹ. محمد سنان بٹ. سنان, ہاں سنا سے ہے, اللہ کی تعریف. سنان, ٹھیک. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے ڈیٹیل پوچھنا ہے. یہ نام ٹھیک ہے. اور کتنی عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ 5 سال ہے پورے. دیکھو اس میں سنان کے اوپر تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی بہت زیادہ ہیلدی نام ہے. سنا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن سنان کے اندر 2 نون آ جاتے ہیں. سے بھی نون کی کیٹیگری ہے, یہ بڑا موربڈ نام ہوتا ہے. سنا بڑا موربڈ ہوتا ہے, سنا کبھی ماضی نہیں بھولتی. اور پھر آخر میں بھی نون, یہ بڑا مشکل ہے. جب کسی سے پوچھو گے تو کہو گے یہ بھاری نام ہے. بھاری واری کی بات نہیں ہے, لیکن تم اس پہ غور کرو گے کہ بچہ جب بڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے 10 16 سال کی عمر میں جائے گا, یہ بڑا پوزیسو اور اپنے مطلب کا اور کیا کہوں میں جھگڑالو ہوگا. اس لیے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کامران میں تمہیں ایک بڑی ایمانداری سے بات کروں, تمہارا دماغ بہت چلتا ہے, تمہارا دماغ اتنا زیادہ چلتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ چلتا ہے. رشتوں کی قدر کرو, پہلی بات یہ جو کہ تمہیں سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جب دعائیں پیچھے ہوں گی تو پھر یہ حالات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تیسری بات یہ کہ جب میں جو ذکر دے رہا ہوں تمہیں پڑھنے کے لیے, اس ذکر کو تم اس طرح تنہائی میں نہیں کر سکتے کہ تم باپ کی معاملات جو ہیں خدا کے بتائے ہوئے ان کو پورا نہ کرو اور یہ کرتے رہو. مثال کے طور پہ جب خدا تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں بریکٹ میں کوئی نوٹ نہیں آگے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کا ٹھیک ہونا بھی بڑا ضروری نہیں. انکنڈیشنل سبمیشن ٹو پیرنٹس, یہ جو معاملہ ہے اس کے بغیر اللہ کی رحمت بڑی مشکل ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ, اور میرے کم کہے کو تم زیادہ سمجھو. دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص پڑھو, اللہ تعالیٰ رزق دے گا اور تمہارا قرضہ چکے گا انشاءاللہ. دوسری چیز پڑھو یا ولی یا نصیر, اور تیسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں چیزیں پڑھتے رہو, اللہ آسانی دے گا. لیکن جو میں نے تمہیں اخلاق کی بات بتائی ہے کامران, اس کے اوپر توجہ کرنا, غور کرنا. ماں باپ کی دعائیں بڑی چیز ہوتی ہے یار, اس کے اوپر سے کبھی اپنے آپ کو ان دعاؤں سے یتیم نہیں اپنے آپ کو کرتے. ویسے انسان یتیم ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن دعاؤں سے یتیم کرنا جو ہے نا, یہ اخلاقی موت ہے. اور خدا اخلاقیات کو بہت بلند سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت میں دیکھو کہ کردار جو ہے وہ کہیں زیادہ اہم ہے باقی تمام معاملات سے. فرزانہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم فرزانہ. وعلیکم السلام. میں نا آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ میری نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. کیوں فرزانہ, کیوں طبیعت خراب ہوتی تمہاری؟ سر میں درد رہتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا. بیٹھے بیٹھے اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ہائپر ہو جاتی ہوں, چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈپریس ہو جاتی ہوں. اور شادی شدہ ہو فرزانہ؟ جی 3 بچے ہیں میرے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں اسکول بھی چلا رہی ہوں, لیکن اسکول بھی 13-14 سال ہو گئے اسکول چلاتے ہوئے, لیکن اسکول میں کوئی واضح ترقی نہیں نظر آ رہی اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی. اچھا فرزانہ, مجھے نا بحثیت ہے کیونکہ تم ٹیچر ہو, تم اسکول چلا رہی ہو, مجھے کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان یہ فیصلہ کیسے کر لیتا ہے کہ میری اتنی زیادہ محنت ہے, مجھے اللہ یہ پھل دے. ہم منصف بھی خود بنے, جج بھی خود بنے اور ملزم بھی خوش ہوں, یہ مجھے بڑی ہی ایک ان انٹلیکچوئل غیر عقلی بات لگتی ہے. اس لیے میں تمہیں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ تمہارے اندر جو انگزائٹی ہے اور بدتمیزی ہے نا, اس کے اوپر اگر تم غور فرماؤ گی تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرے گا. تم کسی کا دل توڑ کے آگے بڑھو گی تو یہ ناممکنات میں سے ہے. تم نے بڑے ہی اچھے لہجے میں کہہ دیا کہ غصہ آتا ہے, لیکن یہ غصہ بدتمیزی کی حد کو چھونا نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں. اس کے بعد جھک کے چلنا سیکھو. تیسری چیز, تم وہ بچے جو کہ تمہارے اسکول میں تم ان کی آئیڈیل ہو, اس لیے یہ ضرور سوچنا, میرے کم کہے کو زیادہ سمجھنا کہ کس طرح کی آئیڈیل تم ان بچوں کو دینا چاہ رہی ہو. اللہ آسانی کرے گا تمہارے ان کاموں میں. سورہ اخلاص کی تلاوت یا ذل جلال والاکرام, اور تیسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ, تینوں چیزوں کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کرتے رہنا. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں
ان سے تو حضرت اسماعیل آئے اور حضرت اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ہم پرانی امت مسلمہ کو کہتے ہیں، جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا. یہ پرانی امت ہے اور ہم نئی امت ہے. اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ابراہیمی مذہب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خاتون سے جو بادشاہ کی بیٹی تھی، لونڈی تھی یا کنیز تھی، مجھے نہیں پتا، تاریخ میں مختلف قسم کے تذکرے آتے ہیں، ان سے شادی کی، حضرت ہاجرہ سے. ان سے حضرت اسماعیل جو ہے ان کے بطن سے پیدا ہوئے. لیکن آپ کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، اب ان کی اولاد نہیں تھی، وہ بانجھ تھیں. اور یہ جو بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی عمر تقریباً 90 سال تھی. تقریباً 100 سال کی عمر میں حضرت سارہ جو کہ بانجھ تھیں، ان کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت اسحاق وہ پیغمبر ہیں جن سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسل اور خاندان چلتا ہے. حضرت اسماعیل وہ پیغمبر نبی ہیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، کنبہ ہے، وہ چلتا ہے. اب غور کیجئے، دونوں کے والد جو ہیں وہ حضرت ابراہیم ہے. اسی تناسب سے ہم کہتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ نئی مسلمان امت ہے اور وہ امت جو ہے وہ پرانی مسلمان امت ہے. یہاں پہ جو سبق ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جب کہ وہ چھوڑ کے گئے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اور زمزم نکلا، ہم اس بات کو سناتے ہوئے اکثر گھبراتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو جب وزٹ کیا کرتے تھے، ان سے ملنے آیا کرتے تھے، اور اسی دوران میں وہ 8 سال یا 12 سال کے تھے جب قربانی کا واقعہ آیا. لیکن جب جو جوان ہو گئے اور جرہم قبیلے کی لڑکیوں سے شادی کی، 2 شادیاں کی، اور دونوں شادیاں آپ نے اپنے والد کے مشورے پہ کی. یہ بات بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن اپنے کالر سے پہلے بات کرتے ہیں. جی سلمہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل. جی حکم فرمائیے. ہاں جی وہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کا نا کافی عمر ہو چکی ہے، تقریباً رشتہ نہیں ہوتا اس کا. کیا نام بیٹی کا؟ ہمیرا شاہین. کتنی عمر ہو گئی ہمیرا کی؟ عمر تقریباً 36-37 سال ہوگی. اچھا، میں اس پہ نا امیدی تو ہرگز نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کرے آسانی کرے، لیکن یہ مشکل والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اور اس پہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو اور حمیرا کو بھی نا کہیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے معیار کو بھی کافی کم لانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. میں دعا گو ہوں اور امید ظاہر ہے میں اللہ سے ہی کر سکتا ہوں، دنیا سے تو اور مجھے کوئی امید نہیں ہے. لیکن یہ سلمہ، یہ مشکل والا معاملہ ہے، دقت والا معاملہ ہے. ممکن ہے دقت والا معاملہ ہے. معیاروں کو بہت کم کر دینا، اسے کہنا کہ یا ولی یا والی پڑھا کرے، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، اور تیسرا یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھا کرے. یہ 3 چیزیں حمیرا سے کہنا کہ وہ پڑھتی رہے اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرے. اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہما ہے. ہیلو. جی فرمائیے. بلال انکل جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری 5 سال پہلے منگنی ہوئی، اس کے بعد وہ منگنی 2 سال چلی اور ٹوٹ گئی. پھر اس کے بعد نہیں، پہلے ایک سیکنڈ یہ بتاؤ کہ پہلی منگنی تمہاری کس کے ساتھ ہوئی؟ میرے مطلب چاچا کا سالہ تھا. وہ کوئی نام ہوگا اس کے اللہ کے ولی کا؟ صادق امین. صادق. اچھا، اور مجھے ایک جملے میں سے بتاؤ کہ منگنی کیوں ٹوٹی؟ وہ منگنی بس ایسے ہی، جیسے وہ لوگ منگنی مطلب ایسے رکھی تھی جیسے شادی ہو گئی ہے، مطلب رکنا کرنا بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور پھر مطلب کافی اختلافیاں ہو چکی تھی. تو پھر پپا اور پپا کا دل نہ مانا. تو پھر وہ ہم نے اگلی بات بتاؤ اب. اس کے بعد میری شادی میری خالہ کے گھر ہوئی. وہاں پر مطلب آپ سمجھو ہال تک، شادی تک سب کچھ صحیح تھا. رخصتی ہوئی، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے ان کا بنگلہ کراس کیا. اس کے بعد میری حالت مطلب ایسی ہو گئی کہ مجھے اپنا ہوش نہیں تھا. پھر رات کو 3 بجے میرے امی ابو آئے اور جیسے تیسے وہ رات نکالی. پھر فجر کے بعد مجھے جمشید روڈ پہ عالم ہے میرے ابو، وہاں پہ مرید ہیں، وہاں پر لے گئے. پھر وہاں پر پتہ چلا کہ مطلب کسی نے ایسا کروایا ہوا ہے. تو پھر میرا ہی دل بالکل وہ ہو گیا کہ مجھے اب جانا ہی نہیں ہے وہاں. حالانکہ نام کیا ہے اس شوہر کا؟ نام کیا ہے؟ وہ صادق تھا، یہ کون ہے؟ وقاص.
اچھا اب کیا سوال تمہارا؟ میری رخصت ہی نہیں ہوئی، اس کے بعد میری تیسری نکاح ہوئی، تو اس کے بعد میری دوسری نکاح ہوئی. اچھا پہلے نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اب کوشچن کیا تمہارا اب کہ تم پہ کوئی جادو ہوا ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا مطلب وہاں سے پھپھی کے گھر سے بھی ڈیورس ہو گیا، وہاں سے میرا ایک بچہ ہے 2.5 سال کا، اس کا نام ہے احمد رضا. وہ گھر جیسے لالچ کی وجہ سے ٹوٹا، مطلب پپو کو گھر چاہیے تھا، فریج، واشنگ مشین، جیسے لالچ بہت تھا، اور انہوں نے خود پیپرز TCS کر دیے، انہوں نے خود کیے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ لوگ تمہارے سے راضی کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ بہتر جانے. اللہ تو بہتر جانتا ہے، تم کیا جانتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر آباد ہو جائے. تمہارا گھر آباد ہوگا صرف اس صورت میں کہ ایک تو تمہارے فیصلے نکاح کے اور منگنیوں کے، تمہارے رشتوں کے فیصلے تم کرو، تمہارا باپ نہ کرے. دوسری بات یہ کہ اپنے ماں باپ کو سکھانا کہ جب رخصت کرتے ہیں نا بیٹیوں کو تو پھر رخصت کرنا ان کو آنا چاہیے، فالو اپ نہیں کرتے. تیسری بات اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نا، رخصت صرف رخصت کرنا تھوڑی ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے پورا. تیسری بات یہ کہ تمہارے ناک کے نیچے چیزیں کیسے آئیں گی. میں تمہیں ابھی پتہ ہے کم کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، بڑا مشکل ہوگا تمہیں سمجھانا، کیونکہ میں نے تمہیں جو کچھ کہنا ہے نا تم نے اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ مجھے دے دینا ہے، بلا وجہ ہم بحث میں پڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اندر ایک مردانہ روح ہے، اور یہ مردانہ روح نا تمہیں ہر چیز پہ قابض ہونے کی، ہر چیز پہ فتویٰ دینے کی، میں یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ تم کو مفتی ہو، ہر چیز پہ مجبور کرتی ہے. اب اتنا زیادہ ڈومینیٹنگ ایٹیٹیوڈ رکھ کے، مردانہ رویہ رکھ کے جب ایک عورت شادی میں جاتی ہے تو وہ جو دوسرا، پہلا بندہ بڑا شریف آدمی تھا، دوسرا آدمی جو تھا نا اس نے تمہارا نخرہ نہیں اٹھانا تھا. اب دونوں جگہ تمہاری بنتی نہیں ہے. اب تم ٹیسٹ ٹیوب میں ایسا مرد کہاں سے بناؤ گی جو تمہارے لیے صرف ہو اور وہ ہاتھ باندھ کے سارا دن کھڑا رہے کہ واہ ماشاء اللہ تعالیٰ میری بیوی آئے گی تو میں اس کے سامنے اب حاضر ہو جاؤں گا. یہ بالکل غلط رویہ ہے تمہارا زندگی میں، جس کی وجہ سے تم ان حادثوں میں جا رہی ہو. یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، 4 لفظ، یا ولی یا والی، پھر سے یا ولی یا نصیر. یہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور جو تم نے اپنے غصے کا ذکر نہیں کیا اس کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو. یہ 3 چیزیں پڑھو، اور ان مشوروں پہ جو میں نے تمہیں دیے اس پہ غور کرنا ذرا. تم نے رخصت ہونا ہے تو پھر رخصت ہونا سیکھو، سبمٹ کرنا. اور یہ جس بابے نے تمہیں کہا کہ تم پہ کچھ ہوا ہے، میرے خیال میں اس بابے کو بدلو. تم پہ کچھ نہیں ہوا، تم پہ جس چیز کا جادو ہے اس کا نام ہے تمہارا مزاج. اب اس کو بدلو گی تو بات بنے گی، اس کے علاوہ جو ہے وہ بات نہیں بنتی. خواتین حضرات، آپ کی بہت سی میل جو آتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا. شائستہ جمیل کہتی ہیں کہ امجد اقبال کا رشتہ ٹھیک ہوگا، وہ آیا ہوا ہے، والدین کی وفات ہو گئی ہے. شائستہ یہ رشتہ بالکل تمہارے لیے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ کرو ضرور. میرا نام ہنا عامر ہے، والد کا نام محمد جاوید ہے. میں پریگننٹ ہوں، بہت کمزور ہوں، پچھلے سال بھی مس کیریج ہوا تھا. میری پیاری بہن ہنا، آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور دوسری چیز یہ کرنا ہے کہ سورہ کاف، سورہ رحمان اور سورہ مزمل کی تلاوت دن میں 1 دفعہ کرو، اپنا ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو ناف پہ رکھ کے. میرا نام محمد رفیق ہے، والدہ کا نام امینہ بیگم ہے. میری زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، یک دم غربت آ گئی ہے، خوف زدہ ہوں اور میری آنکھوں میں درد رہتا ہے، برائے مہربانی مجھے دعا بتائیے. محمد رفیق، بات یہ ہے کہ تم انتہائی شریف آدمی ہو. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی وقت ایک سخت نہیں رہتا. اگر امارت ہوتی ہے تو غربت بھی آتی ہے، یہ غربت بھی رفیق رہے گی نہیں. اس لیے اس بات پہ غم نہ کرو، جس نے پہلے دیا تھا وہ آئندہ بھی تمہیں دے گا. یہ جو تمہاری آنکھوں کی درد ہے یہ کوئی بیماری نہیں، صرف تمہاری ایک خوف کی حالت ہے، ڈپریشن ہے جس میں سے تم گزر رہے ہو. یا ذل جلال والاکرام پڑھو، یا ولی یا نصیر پڑھو، اور تیسری چیز سورہ اخلاص پڑھو. اگر یہ پڑھتے رہو گے تو یقین کرو اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. سجاد کہتے ہیں جناب والد ہیں باقرچہ، شادی کے لیے بات چل رہی ہے، لڑکی کا نام جیسمین احمد ہے، لڑکی کی والدہ کا نام اخلاق ہے. اس لڑکی سے میری بات چل رہی ہے اور میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی کے والد نے جلدی سے لڑکی کی شادی رشتہ داروں میں طے کر دی ہے اور ان کے مطابق نکاح کر دیا ہے. میں ڈپریشن میں ہوں. لڑکی کہتی ہے کہ اس کے والد نے بہت عرصہ ان کے لیے جرمنی میں گزار کے ان کے لیے مشکلات، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اس لیے وہ انکار نہیں کر سکتی. سجاد، معاملہ یہ ہے کہ تمہاری اگر جیسمین سے شادی نہیں ہو رہی تو خدا کا شکر ادا کرو کہ تم ایک بہت بڑے عذاب سے بچ گئے. بھائی یہ اتنی ڈومینیٹنگ خاتون ہے کہ اس نے تو کبھی اپنی آواز کو نیچا نہیں کیا، اور یہ شادی تم سے نہیں کرنا چاہتی.
تو تم ایسی خاتون سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو جو تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بڑے عذاب سے چھوٹا غم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو، اور یا ولی یا نصیر پڑھو، اللہ تمہیں آسانیاں دے گا. نام نہ لیں، صرف یہ کہہ دیں کہ 45 سالہ خاتون، 45 سالہ آپ کا ابھی رشتہ نہیں ہوا. میرے خیال میں آپ آدھی بات مجھے بتا رہی ہیں اور آدھی بات نہیں بتا رہی، لیکن بہرحال میرے خیال میں آپ آیت کریمہ اور سورہ اخلاص اس کا ذکر کرو، اور آئندہ جب بھی تم نے رائے لینی ہو تمہیں ایمانداری سے پوری بات بتانی ہے. صفیہ ہیں، کہتی ہیں کہ شوہر کا نام خالد اقبال ہے، میری 4 بیٹیاں ہیں، شوہر نے ایک اور شادی کر لی ہے. شوہر کہتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو ٹھیک ہے. اور میں ایک بات صفیہ تمہیں بتاؤں، تمہارے شوہر کی اگلی شادی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے. پہلی بات تو بیٹا بیٹی تو چھوڑ دو، اولاد ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بیٹیاں جو ہیں وہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں، کیونکہ 2 بیٹیوں کی پرورش جنت میں لے کے جاتے ہیں. مفت کا کاروبار، میں کہتا ہوں مفت کا کام ہے نا یہ، کہ اور کیسے محمد کے ساتھ یوں کھڑے ہوں گے. تو اگر تمہارا شوہر یہ کہہ رہا ہے تو تم اس بات کو عذاب الہی نہ بناؤ اس لیے کہ وہ اس عورت کو چھوڑ دے. یہ تم سارا، اب تمہاری عمر بھی جتنی بڑھ گئی ہے، اب میں ہاتھ باندھتا ہوں، اب آسانی کرو. اس عورت سے کوئی اولاد نہیں ہے، تمہاری 4 بیٹیاں، یہی اس کا مقدر ہے. خالد سے کہنا اور خود بھی پڑھنا، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا یا سلام یا مومن یا اللہ، اور تیسرا یا ولی یا نصیر. خالد آدمی اچھا ہے لیکن ڈپریشن کا شکار ہے، تھوڑا سا شوقین مزاج بھی ہے، وہ خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے. خواتین حضرات، انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ اگلے ہفتے آپ سے جب بات کروں گا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو وہ کون سے مشورے دیے تھے جو آج ہم اپنی بیٹیوں کو جب رخصت کرتے ہیں گھروں سے تو ان کو نہیں بتاتے. جب حدیث میں بھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہم اس واقعے کو کبھی کوٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ شاید آج کی بہت سی NGOs کو یہ بات ناپسند آئے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.